حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ قال كلا والله الذي لا إله إلا الله. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني. یہ تھے ان کے اخلاق. حدثني عبداللہ بن محمد، ہم سے عبداللہ بن محمد نے روایت کیا ہے. عبداللہ بن محمد ابو جعفر المسندی ہیں. المسندی ان کا ذکر 604 حدیث میں گزر چکا ہے. ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رآ دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے. اب یہ انبیاء کے ذکر میں عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں آ رہی ہیں، ان کا تذکرہ چل رہا ہے. رجلن ایک شخص کو، یسرقو کو چوری کر رہا ہے. آپ نے خود اپنی آنکھ سے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا. فقال لہ، تو آپ نے اس سے کہا اسرقت، کیا تم نے چوری کی؟ اب آپ انداز دیکھتے جائیے، یہ نہیں کہا تم چور ہو، یہ نہیں کہا کیا تم چوری کر رہے تھے؟ قال، وہ بولا کلا ہرگز نہیں، واللہ الذی لا الہ الا اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ. فقال عیسیٰ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. وکذبت عینی، اور میں اپنی دونوں آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں، میری آنکھ نے غلط دیکھا، میں کہتا ہوں کہ میں نے غلطی کی. جب اس نے قسم کھا لی تو آپ نے اپنی بات کو وڈرا کر لیا. اور یہ اس لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نے غلطی کی ہو، کیونکہ بعض اوقات انسان کسی انسان کو دیکھتا ہے تو وہ دوسرے سے بہت مشابہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی لباس میں، کبھی حال حلیے میں. کئی دفعہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ عمرے پہ گئی ہوئی تھی؟ ہمیں بالکل آپ کی طرح کسی کو دیکھا تھا. نہیں، آپ ایسے ہی کر رہی ہیں، آپ چھپانا چاہتی ہیں. نہیں بھائی، نہیں گئے. لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ بعض سے بہت مشابہ ہوتے ہیں. اب اگر وہ وہاں مجھے کچھ کرتا دیکھیں اور یہ کہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ ہو رہا تھا، تو ایسے میں انسان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہمارے دیکھنے میں غلطی ہوئی ہو. اور بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ مومن کو مومن کی قسم پر ایسا بھروسہ کرنا چاہیے جیسے آنکھ سے دیکھنے پر، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب تک کوئی واضح دلیل نہ ہو، شہادت نہ ہو، اس وقت تک کسی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بات تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ کسی حدود میں کسی ایک شخص کی گواہی کافی نہیں ہوتی، اور صرف ایک شخص کی بات سن کر کوئی ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے. حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان قال سمعت الزہری یقول اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس سمع عمر رضی اللہ عنہ یقول علی المنبر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. حدثنا الحمیدی، ہم سے حمیدی نے بیان کیا. حمیدی جو ہیں عبداللہ بن زبیر بن عیسیٰ ہیں، امام بخاری کے استاد. ابو حاتم کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے سفیان بن عیینہ کے سلسلے میں سب سے زیادہ ثقہ حمیدی ہیں. یہ سفیان بن عیینہ کے شاگردوں کے رئیس ہیں. سفیان ابن عیینہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کے شاگردوں میں سب سے بہترین ہے. جیسے ابو ہریرہ کے شاگردوں میں حمام ابن منبہ کا ذکر آتا ہے. ثقہ ہیں، امام ہیں. حمیدی کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ابن عیینہ کی مجلس 19 سال تک اختیار کی. 19 سال ان کے ساتھ رہے، یہ اس سے ملتی جلتی مدت. یعقوب کہتے ہیں ہمیں حمیدی نے کہا میں کسی آدمی سے نہیں ملا جو اسلام اور اہل اسلام کے لیے ان سے بڑھ کر خیر خواہ ہو، یعنی سفیان ابن عیینہ سے. اور اس حدیث میں آپ دیکھیے نا کہ حمیدی سفیان سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ زہری سے، اور وہ عبید اللہ بن عبداللہ سے، اور وہ ابن عباس سے. بہرحال علی بن خلف کہتے ہیں میں نے حمیدی سے سنا، انہوں نے کہا میں حجاز میں رہا اور احمد بن حنبل عراق میں رہے اور اسحاق خراسان میں تھے، اور ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا. یعنی یہ اپنے اپنے علاقوں کے مانے ہوئے چوٹی کے محدث تھے، ان سے بڑھ کر کوئی اور نہیں تھا. یہ حدیث بڑی اہم ہے، اس میں ایک خاص چیز کی ممانعت کی گئی ہے. پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت عمر کی یہ حدیث ہے. اس سے پہلے ایک اور حدیث کون سی حضرت عمر کی؟
انما الاعمال بالنیات. یس. اور اس حدیث کو پھر آگے ابن عباس روایت کر رہے ہیں عمر سے کہ عمر کہتے ہیں یقول علی المنبر، ممبر پر کہہ رہے تھے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لا تطرونی، نہ تم مجھے چڑھاؤ، نہ میری تعریف میں مبالغہ کرو، کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح چڑھایا نصارہ نے ابن مریم کو، یعنی بہت زیادہ تعریف کی انہوں نے، کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا. فإنما أنا عبد، پس بے شک میں تو ایک بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم کیا کہو مجھے؟ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. اسی لیے ہم جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کیونکہ آپ نے اپنے لیے عبد ہونا زیادہ پسند کیا رسول ہونے کے ساتھ ساتھ. اور عبودیت جو ہے یہ ایک بہت بڑا مقام ہے. اللہ نے ہمیں پیدا ہی کس لیے کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. تو جو عبد بن گیا اور جو عبادت کا حق ادا کر گیا، پھر اس سے آگے کیا مقام ہو سکتا ہے؟ بہرحال اس میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ہے غلو. بعض لوگ اس کو غلو پڑھتے ہیں، غلو نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ غلو، واو پہ شد، غلو. غلو کی ممانعت ہے اس حدیث میں. غلو کیا ہوتا ہے؟ کسی کی تعریف میں، عقیدت میں، محبت میں حد سے بڑھ جانا، یعنی ایکسیسو پریز، ایکسیسو لو. تو یہ چیز جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے. ہر چیز اعتدال میں اچھی ہوتی، نہ تو بالکل دل میں کوئی جذبات ہی نہ ہونا کہ اللہ کے رسول ہیں، کوئی محبت ہی نہیں، کوئی عقیدت ہی نہیں، کوئی خیال ہی نہیں، تو یہ بھی غلط ہے. اور دوسری انتہا کیا ہے کہ حد سے زیادہ کہ آپ کو آپ کے مقام اور مرتبے سے بڑھا دیا جائے. جیسا کہ ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری نعتوں میں ہوتا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مدینہ کے شہر کو، آپ کے روضے کو، آپ کی مسجد کو، بعض اوقات خانہ کعبہ سے یا مکہ سے یا پھر حتیٰ کہ عرش تک یا عرش سے بھی اوپر لے جاتے ہیں. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. بہت سے لوگ جب نعت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں بغیر سوچے سمجھے جھوم رہے ہوتے ہیں، صرف اس کی گائکی پہ، اس کی ٹون پہ، سمجھتے کچھ بھی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. اور اگر ذرا آپ اس کو سمجھ لیں تو آپ کی روح کہاں پڑتی. میں نے خود ایک مجلس میں کہیں پر تھی، کافی سال پہلے کی بات ہے، کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، عرش سے بھی اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ. کیا کوئی مقام عرش سے اعلیٰ ہو سکتا ہے ہی نہیں. عرش تو ساری مخلوقات کی چھت ہے، عرش سے اوپر تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، بلند ہے. تو ایسی بات سننا اور کہنا، میں نے تو بہرحال بعد میں ان کو بتایا کہ یہ بات درست نہیں، لیکن بہت سے لوگ پھر جب ان کو وہ ٹیون پسند آتی ہے تو وہ گنگنانے لگتے ہیں اور پھر آگے پڑھنے بھی لگتے ہیں، سنانے بھی لگتے ہیں اور واہ واہ لیتے رہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. تو بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی پڑھنا، کچھ بھی سننا اور کوئی بھی ایکشن کرنا، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ چلیں جی یہ فنکشن ہے، کوئی کمپٹیشن ہے، کوئی کانوکیشن ہے، کوئی پروگرام ہے، تو آپ اس پر کوئی نشید پڑھ دیں یا کوئی نعت پڑھ دیں یا کوئی نظم پڑھ دیں. تو بارہا ایسا ہوا ہے کہ جب میں نے لوگوں کو سنا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے کچھ لفظ ایسے وہ پڑھتے ہیں جن کی انہیں خود بھی کوئی سمجھ نہیں ہوتی وہ کیا پڑھ رہے ہیں، بالکل غلط لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کاپی کس کو کر رہے ہوتے ہیں؟ الفاظ کو نہیں، صرف ٹیون. اپنے پلے باندھ لیں کہ مجھے نہیں پڑھنا اس وقت تک جب تک میں اس کو سمجھ نہ لوں. کوئی نظم، کوئی نعت، کوئی چیز، کیا پتا آپ منہ سے کیا نکال رہے ہیں اور اس کا مطلب کچھ سے کچھ بن رہا ہے اور وہ آپ کے حق میں نہیں، آپ کے خلاف ہی لکھا جائے. اس سے بہتر ہے نہ پڑھیں، کوئی مجبوری نہیں. بعض لوگ عربی نشید کی کاپی کر رہے تھے، کچھ انگریزی نشیدوں کی کاپی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لفظوں کو کچھ سے کچھ بنا رہے ہوتے ہیں. کتنی عجیب بات لگتی ہے اور کس قدر جہالت ٹپکتی ہے پھر. اور جن کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان کے لیے تو وہاں بیٹھنا محال ہو رہا ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. تو کریں گے آپ ایسا؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری کوئی بھی شاگرد اس قسم کی کوئی، کیا کہنا چاہیے، کیا کہوں، کیا لفظ بولوں، حماقت، ناسمجھی، ایسی ناسمجھی کا ثبوت ہے. اگر آپ نے پڑھنا ہی ہے، آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو آپ پھر کیا کریں، غور سے سنیں، اس کو لکھیں، پھر اہل علم کو دکھائیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ٹھیک لکھا گیا اور
پھر اس کا مطلب جانیں، پڑھنے سے پہلے اس ایک ایک لفظ کا مطلب جانیں، اس کو دل میں بٹھائیں اور پھر پورے شعور اور روح کے ساتھ اس چیز کو ادا کریں. اصل میں اتنی بڑی زیادتی تو ہم قرآن مجید کے ساتھ کر رہے ہیں کہ بغیر سمجھے اس کو پڑھ رہے ہیں، اور اس پر ہمیں کوئی ندامت بھی نہیں، کوئی شرمندگی بھی نہیں، ہم کیے چلے جا رہے ہیں. تو جب قرآن کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو باقی کسی چیز کے ساتھ تو پھر کیا ہی بات ہے کہ کیا معاملہ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہایت ناپسند تھی کہ کوئی شخص ان کو ان کے مقام سے بڑھائے، اور اگر ہم آپ کی عقیدت اور محبت میں آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو کیا آپ کو خوش کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں، اور آپ کو ناراض کر کے ہمیں پھر حاصل کیا ہوگا. مسند احمد میں آتا ہے، انس بن مالک سے مروی ہے، ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہمارے خیر ابن خیر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو، شیطان تم پر حملہ نہ کر دے. میں صرف محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. اللہ کی قسم مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ تم مجھے میرے اس مرتبے سے بڑھا چڑھا کر بیان کرو جو اللہ عز و جل کے ہاں ہے، اس سے آگے مجھے مت بڑھاؤ. اور آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں ایک اور بڑی آفت ہے کہ جب کسی کو انٹروڈیوس کرنا ہوتا ہے تو اس کی تعریف میں بعض اوقات ایسی ایسی لفاظی استعمال کرتے ہیں اور ایسے ایسے القابات اور خطابات، اور ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. مطرف سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا، میں بنی عامر کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو ہم نے کہا آپ ہمارے سید ہیں. تو آپ نے فرمایا سید تو اللہ تبارک و تعالی ہے. تو ہم نے کہا آپ ہم میں افضل ہیں فضیلت کے اعتبار سے اور بڑے ہیں درجات کے اعتبار سے. آپ نے فرمایا اپنی بات کہہ لو، یا فرمایا کہ اپنی بات میں سے کچھ کہہ لو مگر شیطان تمہیں بہکا نہ دے، یعنی لمٹ کے اندر ہی رہنا. ابن عباس کہتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے اور اللہ کو برابر کر رہے ہو؟ بلکہ یوں کہو جو اللہ اکیلا چاہے. اور آپ یقین کریں آج صبح ہی کسی نے مجھے میسج کیا اور اس میں یہی غلطی کی ہوئی تھی کہ میں نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا، اب جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اچھے بھلے پڑھے سمجھدار لوگ ہیں، بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے ہم بس ایسے رواں روی میں بول جاتے ہیں، سوچتے نہیں کہ کیا بول رہے ہیں. کسی انسان کو کبھی بھی یہ نہ کہیں اور کے ساتھ تو ملائیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو اللہ چاہے اور جو نہیں، اس کے بعد کہیں کہ اس کے بعد جو آپ کی مرضی. پھر لیکن اور ساتھ اور جمع کر دینا یہ شرک میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر اور آپ کا شکر. نو، اللہ کا شکر اس کے بعد آپ کا شکریہ. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں جو اسی قسم کے مبہم قسم کے الفاظ ہوتے ہیں جو دل پہ سخت بوجھ ڈال دیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں سوچئے. اللہ رسول کے حوالے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی شرک کی قسم ہے. توکل اور بھروسہ کس پہ کیا جاتا ہے؟ صرف اللہ پر. کس کے سپرد، کس کی حفاظت میں؟ فاللہ خیر حافظا، صرف اللہ کی حفاظت میں. تو ایسی کوئی چیز نہ ہمارے منہ سے نکلے کہ جو شرک کی حدوں کو چھو لے، کیونکہ شرک عظیم ظلم ہے. ظلم کس پر ظلم؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی شان اور آپ کی صفات اور مقام اور مرتبے کے ساتھ. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا صالح بن حي ان رجلا من اهل خراسان قال للشعبي فقال الشعبي اخبرني ابو برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادب الرجل امته فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها كان له اجران واذا آمن الرجل بعيسى ثم آمن بي فله اجران والعبد اذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله اجران. ہم سے محمد بن مقاتل نے روایت کیا، امام بخاری کے استاد ہیں، ذکر گزر چکا ہے 468 نمبر حدیث میں ان کا. ابو الحسن کنیت ہے اور الکسائی ان کی نسبت ہے. یہ بغداد میں رہے پھر مکہ میں رہے. شعبی کہتے ہیں مجھے ابو بردہ نے بیان کیا ابو موسیٰ الاشعری صحابی سے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جب ادبا ادب سکھائے،
تمیز سکھائے. الرجل ایک شخص، امتہ اپنی لونڈی کو، فاحسن تأدیبها پھر بہترین طریقے سے اس کو ادب سکھائے، اچھی تمیز سکھائے. وعلمها اور اس کو تعلیم دے. فاحسن تعلیمها اور اس کو عمدہ طریقے سے تعلیم دے. ثم اعتقها پھر اس کو آزاد کر دے. فتزوجها پھر اس سے نکاح کر لے. کان له اجران اس کے لیے 2 اجر ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ادب اور تعلیم دونوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے. جیسے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تعلیم اور چیز ہوتی ہے، تزکیہ، تربیت، ادب، مینر سکھانا مختلف ہے. تعلیم تو ہے نا کہ آپ ایک علم کو دوسرے تک منتقل کرتے ہیں، لیکن اس علم پر عمل کیسے کرنا ہے، اس اخلاق کو جو آپ نے کتابوں میں پڑھا اپنے اندر کیسے لانا ہے، یہ سب کچھ ادب آداب سے تعلق رکھتا ہے. تو ہمارے دین میں صرف تعلیم کا کانسیپٹ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ادب اور تمیز بڑی اہم چیز ہے، خصوصاً والدین کے لیے بچوں کی تعلیم میں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسکول میں بھیج کر بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اب سب کچھ سیکھ کے آ جائیں گے، اور وہاں سے وہ جس زبان میں کتابیں پڑھتے ہیں انہی کا کلچر اور انہی کی تربیت لے کر آ جاتے ہیں، انہی کے آداب اور مینر سیکھ لیتے ہیں. تو اسکول تعلیم دیتا ہے اور ماں باپ کیا سکھاتے ہیں؟ ادب سکھاتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے. ابھی کہیں پر یعنی پچھلے دنوں میں جب اپنے سفر پر تھی تو کہیں ہم کھانا کھا رہے تھے تو کسی نے ذکر کیا کہ ایک اردو اسپیکنگ شخص کی شادی ایک پنجابی لڑکی سے ہو گئی. تو جب وہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تو جو پنجابی تھیں انہوں نے کہا کہ مجھے کھانا ڈال دیں. تو ان کے ہسبینڈ نے ان کو ایسے اشارہ کیا کہ یہ لفظ نہ بولو. تو وہ حیران ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ بلی کتے کو کھانا ڈالتے ہیں، انسان کے لیے نکالتے ہیں. تو جب مانگنا ہو تو یہ نہ کہیں کھانا ڈالیں، یہ کہیں کھانا نکال دیں، یعنی میرے لیے نکال کے اس پلیٹ میں رکھ دیں. تو یہ ادب تمیز ہے. ٹھیک، تو یہ مینرز ہے. تو بعض اوقات ہم ہر چیز کے ساتھ مارنے کا لفظ، جھاڑو مارنا، دروازہ مارنا، پاؤں مارنا، ہر چیز مار مار مار، اتنی زیادہ جس زبان میں مارنے کا لفظ ہے وہاں کیا ادب تمیز ہوگی. تو ہمیں ان الفاظ کو تھوڑا سا سافٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم واقعی پڑھے لکھے ہوں حقیقت میں. تو جو شخص اپنی لونڈی کو یعنی غلام عورت کو اس طرح تعلیم دے، تربیت کرے اور پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. وَإِذَا آمَنَ الرَّجُلُ بِعِيسَىٰ اور جب کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ثم آمن بی پھر مجھ پر ایمان لائے، فلہ اجران تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. والعبد اذا اتقى ربہ اور انسان جب اپنے رب سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، واطاع موالیہ فلہ اجران اور وہ اپنے آقاؤں کی بھی اطاعت کرے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. یعنی دنیا میں انسان سے جو بڑا ہو، والدین ہو یا جو بھی، لیکن یہاں غلام کی بات ہو رہی ہے. تو جو شخص اپنے رب کا عبادت گزار ہے اور پھر جہاں کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، وہاں بھی اپنے سے جو بڑے ہیں ان کی بات مانتا ہے تو اس کو بھی 2 اجر ملتا ہے. کچھ لوگ جاب کرتے ہیں تو رب کی عبادت بھول جاتے ہیں، اور کچھ لوگ رب کی عبادت میں اپنا کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا فرض ادا کرنے کی بجائے اپنے نفل پڑھتے رہتے ہیں. تو اس چیز سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. تو یہاں بیسیکلی بتایا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو اس کے لیے فضیلت ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے جنت ہے اور جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے. اور یہود و نصارہ کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. صرف اپنے پیغمبروں پر ایمان لانا ان کے لیے کافی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.